کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے دوسرے دور اقتدار محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت میں 1993 سے 96 کے دوران مختلف وفاقی محکموں میں قانونی تقاضے پورے کیے بغیر محض سیاسی وابستگی پر سینکڑوں افراد کو سرکاری ملازمتیں دیں، نوکریوں کی خوب بندر بانٹ ہوئی۔ پھر 1997 میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے ان تمام ملازمین کو برطرف کر دیا۔ 2008 میں پیپلز پارٹی تیسری بار حکومت میں آئی تو نیا قانون لے آئی، ملازمین بحالی ایکٹ 2010 نافذ کر کے ان برطرف شدہ ملازمین کو دوبارہ بحال کر دیا، اور نہ صرف بحال کیا بلکہ برطرفی کے دوران ان کی جو تنخواہیں بنتی تھیں انہیں بھی جاری کر دیا، اور بہت سو کو بنا کام کیے پروموشن بھی ملی۔ یہ کام کیا پیپلز پارٹی نے۔ وہ ملازمین جو میرٹ پر آئے تھے اپنی اس حق تلفی پر سپریم کورٹ چلے گئے۔ پھر تقریباً 11 سال بعد سپریم کورٹ نے ان تمام ملازمین کی بحالی کالعدم قرار دی اور ان سے وہ یہ تنخواہیں جو یہ لیتے رہے اس کی واپسی کا حکم دے دیا۔ ہاں، البتہ ریٹائرڈ ملازمین پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب سپریم کورٹ کے حکم کے بعد وفاقی اداروں سے ملازمین کی برطرفی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ سول ایویشن نے درجنوں ملازمین نکال دیے۔ ملتان میں مختلف محکموں سے 16,000 سے زائد ملازمین برطرف کیے گئے ہیں، جبکہ سوئی سدن کی اگر ہم بات کریں گے تو وہاں سے 1,500 ملازمین فارغ کیے گئے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں تعلیم اور صحت سمیت کئی اہم محکموں سے 7,000 ملازمین کو فارغ کرنے کا فیصلہ بھی ہو چکا ہے، اور ان غیر قانونی سیاسی بھرتیوں سے خزانے پر کتنا بوجھ پڑا، ٹیکس پیئرز کا کتنا پیسہ ان سیاسی عیاشیوں کی نظر ہوا، اس کی تو پرواہ نہیں تھی پیپلز پارٹی کو، اور یہ معاملہ اتنا طول کیوں پکڑتا رہا۔ اس ساری صورتحال پر ڈسکشن کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے، ہمارے ساتھ موجود ہیں عدنان عادل صاحب۔ عدنان عادل صاحب، ان سیاسی بھرتیوں سے سیاسی پارٹیز کو کس طرح فائدہ ملتا ہے؟ دوسرا یہ بتائیے گا کہ اندازاً اس سے سالانہ نقصان کتنا ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے یاد ہے سر کہ 2011 میں قومی اسمبلی میں اس معاملے پر بحث بھی ہوئی تھی، اور غالباً یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ قومی خزانے کو ماہانہ 2.4 ارب روپے نقصان پہنچ رہا ہے، یعنی سالانہ تقریباً 28 ارب روپے۔ عدنان عادل صاحب، دیکھیں، ایک وضاحت کر دوں کہ جن ملازمین کو سپریم کورٹ کے حکم کے تحت نکالا جائے گا ان سے تنخواہیں واپس نہیں لی جائیں گی۔ جس عرصے میں وہ کام کرتے رہے، انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے خدمت انجام دی تو وہ تنخواہیں تو ٹھیک ہیں، لیکن جب انہیں بحال کیا گیا تھا پیپلز پارٹی کے دور میں تو ان کو بقایا جات بھی دیے گئے تھے کہ وہ جو پرانے جس عرصے میں یہ ملازم نہیں رہے اور اس میں اربوں روپے ان کو تقسیم کیے گئے تھے، کئی سیاستدانوں کے بچے بھی اس میں شامل تھے، تو وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جس عرصے میں انہوں نے کام نہیں کیا اور ان کو بقایا جات کی رقم دی گئی تھی وہ ان سے وصول کی جائے، اور پھر جو لوگ ان میں سے کچھ لوگ مر بھی گئے ہیں، کچھ لوگ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو ان کو کسی قسم کا کوئی پیسہ نہیں دینا پڑے گا۔ اب جو یہ بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا یہ ایک طریقہ سیاست رہا ہے کہ وہ جب بھی حکومت میں آتی ہے تو وہ سیاسی بنیادوں پہ ہزاروں لوگوں کو بھرتیاں کرتی ہے اور میرٹ کے بغیر کرتی ہے، تو اس میں اب یہ 17,000 لوگ ہیں، اس میں سے اب شاید 10-12,000 رہ گئے ہیں۔ کچھ لوگوں کو یہ کیا گیا تھا کہ سینیورٹی دے دی گئی تھی بیک ڈیٹ سے، تو اب وہ سینیورٹی بھی ریورس ہو جائے گی ان کو کوئی پیسے نہیں دینے پڑیں گے لیکن سینیورٹی ریورس ہو جائے گی ان کی۔ تو اب یہ جو معاملہ ہے صرف ایک ادارے کا نہیں، آپ یہ دیکھیے کہ پی آئی اے جو ہے اس میں 14,000 سے زیادہ ملازمین ہیں، ضرورت 7,000 کی ہے۔ ایک جہاز پہ پاکستان میں 500 ملازم ہیں، جبکہ دنیا میں یہ 100 سے 200 ہوتے ہیں۔ یہی حال ریلوے کا ہے، 67,000 وہاں پہ ملازمین ہیں، 50 ارب کا خسارہ ہے، پی آئی اے کا بھی تقریباً اتنا ہی خسارہ ہے۔ سٹیل ملز کئی عرصے سے بند ہے، اور ہمیشہ اس لیے بند ہوتی ہے کہ جب پیپلز پارٹی آتی ہے اس میں تھوک کے حساب سے بھرتیاں کرتی ہے اور اتنی کرپشن ہوتی ہے کہ وہ بند ہو جاتی ہے۔ مشرف اس کو منافع میں چھوڑ کے گئے تھے، پیپلز پارٹی آئی وہ پھر خسارے میں چلی گئی، کئی سال سے بند ہے، لیکن حکومت ہر سال 55 ارب روپے اس کے ملازمین کو دے رہی ہے۔ اب ان کو پچھلے سال نومبر میں 4,500 ملازمین کو گولڈن شیک ہینڈ دے کے 20-25 لاکھ روپے ہر ملازم کو دیکھ کر فارغ کیا گیا ہے۔ ابھی بھی وہاں پہ سینکڑوں ملازمین موجود ہیں اور حکومت کو اربوں روپے دینے پڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو ایک سیاسی طریقہ کار ہے کہ حکومت کوئی آئے اور اپنے جیلوں کو اور اپنے ورکرز کو نوازنے کے لیے ان میں نوکریاں بانٹے، کیونکہ آپ اور کچھ کر نہیں سکتے ہیں، آپ کے پاس دکھانے کے لیے کچھ اور نہیں ہے۔ بہت شکریہ عدنان عادل صاحب، کہہ رہے ہیں آپ کہ قومی خزانے کے بل پر سیاست نہیں ہونی چاہیے۔